بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا۔ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد طوفان بدتمیزی جو پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر برپا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ میں حقائق کو سامنے لے کے آؤں۔ یہ قرآن مجید ہے، کئی اینکرز اور کچھ ویلاگرز نے جو داستان بیان کی ہے، جو جھوٹ کا چورن بیچا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور آج حقیقت سامنے آ گئی کہ ان کی دسترس اتنی بھی نہیں کہ سچ جاننے کے لیے میرے ساتھ نادیہ خٹک اور مبشر ایوان سے کم از کم ان سے تو تصدیق کر لیتے کہ اندر کیا ہوا۔ میں نے بڑا صبر کیا خواتین و حضرات، لیکن اب ان جھوٹوں کو حقائق بتانے ضروری سمجھتا۔ میں جیسے جیل کے اندر گیا، خان صاحب اور بشرا بی بی نے مجھے دیکھا، بڑے خشاش بشاش تھے، خوش ہوئے۔ جیسے صوفے پہ بیٹھا ان کے سامنے، خان صاحب اٹھ کر آئے اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ لکڑی کا کباڑ جو لگا ہوا ہے، فریم لگا ہوا ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، لیکن شیشہ نہیں تھا۔ خان صاحب جیسے بیٹھے تو میں نے سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا، بشرا بی بی کا شکریہ ادا کیا کہ جب میں سندھ اور بلوچستان سے صعوبتیں جھیل کر زمان پارک پہنچا اور میری کمر میں درد تھا، تو ان خاوند بیوی نے جس طریقے سے میری تیمارداری کی، جو احساس ان کو انسانی تھا، وہ یاد دلایا۔ میں نے خان صاحب کو یاد دلایا۔ خان صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اکتوبر 2022 کے اندر 27 نومبر کو اور مارچ 2023 کو جب میں تینوں مرتبہ گرفتار ہوا، آپ نے ہر روز ایک یا دو دفعہ پریس کانفرنس جو ہے یا پریس ٹاک جو ہے وہ میرے لیے کی، میرے خاندان کے لیے کی۔ میں نے خان صاحب کو یہ یاد دلایا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں میرا بیٹا بیرسٹر عثمان ڈاکٹر بابر ایوان کے ساتھ آیا، اور میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آپ سے اس کو ملایا اور میرا انتہائی ضروری پیغام خان صاحب آپ کو دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 10 منٹ تک آپ میری صحت کے بارے میں فکر مند تھے اور پوچھتے تھے اس سے، اس لیے کہ اٹک سے آئے ہوئے قیدیوں نے آپ کو بتایا تھا کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر میری اینجیوگرافی ہوئی اور اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا اب اصلی مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ خان صاحب، آپ کی جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا اور میں نے کہا کہ مانسہرہ میں اب میرے حلقے میں میرا 1 لاکھ ووٹ نہیں ہے، 100 ووٹ بھی نہیں ہے۔ اس پر خان صاحب ہنسے اور بشرا بی بی کو بتانے لگے، اعظم کو جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کے مقابلے میں، تو وہاں سے گستاصف خان جو ہماری پارٹی کو بھی چھوڑ چکا تھا، اس کے کاغذات نامزدگی داخل تھے، اس کو کھڑا کیا اور نواز شریف عمران خان کے ووٹ مانسہرہ کے غیرت مندوں نے جو ووٹ دیے، گستاصف خان سے بری طرح ہارا۔ پھر میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا، آپ نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میری ٹیم کے جو قائدین ہیں، کچھ چھوڑ چکے ہیں، کچھ رہتے ہیں، یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو فوجی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور یہ ان کے سامنے ہنستے ہیں۔ تم جاؤ، مجھے اعتماد ہے اور بات چیت کے لیے دروازہ کھولو۔ میں نے خان صاحب کو اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اس پر بشرا بیوی نے کہا کہ بھائی، شریعت محمدی کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنازعات بات چیت سے طے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب، اس کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست، ان سے معاونت چاہی، انہیں بڑی کوشش کی، ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی۔ اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، قابل قدر ہے میرے لیے، نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت۔ میں نے خان صاحب کو پھر کہا، خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میرا کسی بھی ISI کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، جس میں عمر ایوب خان تھا، جس میں علی امین خان تھا، شبلی فراز صاحب تھے، دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے سویا ہوا اٹھایا۔ گور صاحب ٹیلی فون پہ تھے کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے، اس لیے کہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں وہ پیغام آپ کے پاس لے آیا تھا۔ خان صاحب نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے کہا تھا صلح حدیبیہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کی صورت اختیار کر جائے۔ خان صاحب میں اس وقت آیا ہوں۔ میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر علوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں۔
اپنی کوشش کروں، نتیجہ میرے پروردگار کے سامنے۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ مجھے تو کم از کم پھر آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے۔ میرا ورکر تم پہ اعتماد کرتا ہے کیونکہ تم ہر دشواری سے گزرے ہو، ہر مصیبت سے گزرے ہو اور میرے وین کے لیے کھڑے ہو، تمہاری اسی لیے قدر کرتا ہے۔ مجھ سے اب تم نے نہیں پوچھنا، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں۔ اے میرے وی لاگرو، چند ان کو کہتا ہوں کہ جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ نہ بولو۔ اس عمر کے اندر یہ قرآن کی کتاب ہے، اللہ کا واسطہ ہے میرے ملک کو تباہ نہ کرو۔ بلوچستان کو دیکھو جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اس کو ایک ہی شخص جوڑ سکتا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ میں پھر آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ عمران خان کو باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا کرو، کوئی ذریعہ پیدا کرو۔ عاطف خان امریکہ سے آتا ہے، سجاد برقی آتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں جنہوں نے میرے خان کے لیے اور اس کے عزم کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ اس کو گالیاں دیتے ہو۔ وہ اللہ کے بندو، میرا ایک دوست لندن سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ 26 نومبر کو اعظم سواتی کہاں تھا؟ اور میرے بھائی، میں اٹک جیل کے اندر تھا، تم بتاؤ کہاں تھے؟ میں نے تو ہمیشہ تم صحافت، آزاد صحافت کے لیے آواز اٹھائی، اور تم نے ہمارے لیے، میرے ہر گرفتاری کے اوپر تم نے آواز اٹھائی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ تم کیا کہتے ہو کہ جب اعظم سواتی نے بات چیت کے لیے خان صاحب کو کہا تو اس نے شٹ اپ کال دی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کرو۔ خان صاحب تو جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں وہ جا کر ملتے ہیں، ان کو بھی شٹ اپ کی کال نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ کا چورن بول کر میرے ملک کو کب تک تباہ کرتے رہو گے؟ شرم کی بات ہے تمہارے لیے کہ جو تکلیف میں نے اٹھائی ہے اس عمر کے اندر۔ بتاؤ ایک پاکستانی سوائے ان شہداء کے جو شہید ہو چکے ہیں اس آزادی کی جنگ کے اندر، یا کوٹ لکھپت کے اندر جو اس وقت اسیران ہیں، یا ملٹری ٹرائل کے اندر جو بند ہیں، ان کے بعد پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ کہ جتنی میں نے، میرے خاندان نے مالی اور جانی قربانیاں دی ہیں، اس کا نام بتاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ کون سا ایک ایسا جرنیل ہے جو میری اتنی قربانیوں کے بعد بھی مجھے یہ کہے کہ تم خان صاحب کے عزم کو چھوڑو اور تم پی ٹی آئی کے اندر تفریق پیدا کرو؟ کس کی یہ ہمت ہے؟ ان بوڑھی ہڈیوں نے اس پر جو تشدد ہوا ہے اس کی روداد میرے خان نے سنی ہے۔ میرے خان نے ایک دفعہ، اور بشرا بی بی نے کہا آگ میں کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا میں کھڑا ہوں گا خدا کے بدل سے۔ وہ زمین تپانے والوں، میں تو اس تپی ہوئی زمین سے چل کر جیلوں کی زینت بنا ہوں جہاں پہ 1100 قیدیوں کو نہ صرف اٹک میں باپ کی طرح میں نے رکھا ہے، باپ بن کر میں نے رکھا ہے۔ وہ روداد نہیں بیان کرتے، مچھر کے جمع کرائے وہ روداد نہیں بیان کرتے۔ دوائی، نسوار، سگریٹ، کھانا، فروٹ، اور میں آفرین دیتا ہوں ملک احتشام کو، واقع ملک احتشام کو، میاں والی کے طارق کو، اور ان تمام لوگوں کو، کے پی کے کی حکومت کو، اور ان سارے وکلاء کو، پارٹی کے ممبران کو جو جیلوں میں گئے تاکہ وہاں پسے ہوئے عوام 8 9 10 مقدمات کے اندر ملوث کیے گئے تھے، جھوٹے مقدمات، ان کو کم از کم کچھ اعتماد دیں، ان کو صبر کی تلقین کریں۔ میں تمام ممبران کا، نیشنل اسمبلی، سینٹ کا، پارٹی کے عہدیداروں جو وہاں پر ہمدردی کے لیے گئے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ خواتین و حضرات، اس عمر کے اندر میں پھر کہتا ہوں، خدا را اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے تو شر اور فساد پیدا کرنے والوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ اگر تپتی ہوئی زمین کے ساتھ میرا قائد باہر نکلے گا تو اعظم سواتی سب سے پہلے وہ دور 2 میل سے دوربین سے نہیں دیکھے گا، اور یہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اس لیے آج پی ٹی آئی کا کارکن، وہ سوات کا ہے، وہ مالاکنڈ کا ہے، وہ فاٹا کا ہے، وزیرستان کا ہے، ہزارے کا ہے، ڈیڑھ خان کا ہے، یا دوسرے اضلاع کا، مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھا ہے، اس بزرگ کو دیکھا ہے انہوں نے، جہاں موت قریب تھی اس کو بھی چوما ہے اللہ کے فضل سے۔ اور عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے جان بھی قربان کروں گا خدا۔ وہ اللہ کے بندو جھوٹو، میں علی امین کی اس لیے قدر کرتا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سن لو، میں کھڑا ہوں کہ وہ میرے عمران خان کا ترجمان ہے، میرے عمران خان کا سی ایم ہے۔ میں جنید اکبر کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی ہماری پارٹی کا وہ صدر ہے، عمران خان کا چنا ہوا ہے۔ میں سلیمان اکرم راجہ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ میرے خان کا
سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی، اندر میں تعریف کی، باہر میں نے تعریف کی، خان نے ان کی تعریف کی. آپ نے جو طوفان بدتمیزی، جھوٹ پر جھوٹ، اے اللہ آخر میں صرف اتنا کہتا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، کسی طرح کا جھوٹ بولا ہے، پروردگار مجھے اس آخری زندگی کے اندر ایمان سلامت رکھ، اور ان جھوٹے بدبختوں کے لیے اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے. پاکستان پائندہ باد.